انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے؟ بھائی بتا دو اگر نہیں سمجھ آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا، انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم، چینی کی قسم ہے بھائی، ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہ یار کیا ٹماٹر کی قسم، کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو، یہ سب کیا ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ، اس میں کیا ربط؟ اللہ نے یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا، یہی اللہ نے بیان کیا اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو، پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا، وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا، بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں، اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے، دھواں بھی ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو، اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں، آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت، وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں آلیو آئل شامل ہے، آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو آپ جا کے، ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا ہم زیتون ہوگا تھوڑے سے 2-4 دبے شاید کم ہو جائیں، باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں، آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو، آپ ان کی خوبصورتی دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں. اس پہ بھی پوری کتابیں ہیں، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے، جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا، آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون، جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے. اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے، روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے، کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں، تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے، مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، جس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے، بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو، جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے، صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو، آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا، سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو، گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار. پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ، صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا، منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی.